لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو, وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو. جو باڈی کی نیڈ ہے نا, جیسے کھانا پینا, یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی, مسلسل احتجاج کرتی رہے گی. اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن. آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے, اچھا انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے. ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں. نیند ہے, کھانا پینا, اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں. یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں. جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو, اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, یہ کیا ہے, ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو, اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش میں نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, تو دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. 1 ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش میں نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے, تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول, سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی. آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ. مسلسل پانی, پانی باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں نے کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں. جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے, جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا. کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے.
समझते नहीं, जैसे एक होती है कैफीन, एक होती है निकोटीन। निकोटीन सिगरेट में ना और गुटखे में, तो तंबाकू में, वो जरा ऊपर की चीज है, कैफीन थोड़ी नीचे की चीज है। तो फलसफा दोनों का सेम ही है, वो जरा ज्यादा डेंजरस है निकोटीन है, तंबाकू और सिगरेट वो भी वही काम करती है। चाय जरा कमजोर चीज है, इसलिए उसका वो नुकसान नहीं है, उसका सिगरेट का नुकसान ज्यादा है। फिर उसमें धुएं शुएं भी मिला लें तो और फिर और बॉडी आपकी सारे विटामिन धुएं से क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो अभी एक बहुत बारीक लड़का आया, सिगरेट पीता था ना, इतना बारीक, उसकी शादी होने वाली है। मैंने कहा धुआं निकलेगा, ये रिस्क नहीं लेना आप। एक तो आप अपनी सेहत देखो, और सिगरेट के किस तरह से फूंक रहे हो, तो जो अंदर जा रहा है, जो इनपुट होता है आउटपुट वही होता है ना। तो ये जो है ना, ये जो बॉडी की रिक्वायरमेंट नशा है, नशा ये बन जाता है, ये अल्लाह ने बनाया नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है रोटी पानी से। यानी इसको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह मियां ने तो आपको वो चीजों की चाहतें रखी थी जो जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है। रोटी की जरूरत रखी, पानी की चाहत रखी अल्लाह ताला ने, और जो अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी हैं जो नेचुरल हैं। हमने क्या किया, सिगरेट पी पी के, दिन में 5-5 6-6 कप कॉफियों के पी के, और पान गुटके खा खा के हमने उस सेटिंग को क्या कर दिया, खराब। अब आप गुटके और पान वालों को देख लो, सिगरेट वालों को देख लो, इफ्तारी में लोग खजूरों की तरफ लपकते हैं, वो कहाँ लपकते हैं, सिगरेट की तरफ। वो तो खजूर एक सुन्नत पूरी करने के लिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर सुट्टे लगा रहे होते हैं। बट कितनी बड़ी नहुसत है यार, है या नहीं है? कैसा अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, हमारे माँ बाप ने हमें सिगरेट पान गुटके से हमेशा बचाया। हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, उनकी पर अल्लाह बहुत रहमत नाजिल करे। बड़ा किरदार होता है वालिदैन का इसमें। बिल्कुल बच्चों को करीब ना जाने दो। हम तो एक दफा, मुझे याद है, मैंने एक दफा सिगरेट पी थी चुपके, वो भी ऐसे कि हमारे एक रिश्ते के ताया लगते थे, वो पीते थे, रिश्ते के ताया, दूर के ताया। उन्होंने फेंकी तो हमें शौक था थोड़ी तहकीकात का कि यार ये क्या है, इसमें इतना इतना शौक से ये सुबह शाम सुट्टे लगाते हैं। तो उन्होंने फेंकी तो मैंने उठा ली, तो उठा के मैंने कहा जरा चख के देखो ना, तो एक कश लगाया है, वो इतनी खांसी हुई है कि अल्लाह का बड़ा फजल। और शुक्र है देखा नहीं किसी ने, वरना तबीयत से कुटते। तबीयत से क्या होता, कोई घर में देख लेता तो उड़ जाते तबीयत से। तो जो